دشمن پر ہیبت طاری، آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات نشانہ۔ قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ اسٹوریج بھی ملیامٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ اسٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ کارروائی 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب کی گئی۔ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں جائز، بھارتی وزارت خارجہ کے ریمارکس مضحکہ خیز اور بلا جواز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سرگرم ہیں۔ دہشت گردوں کو بھارت کی فعال حمایت اور سرپرستی معلوم حقیقت ہے۔ افغانستان میں اپنے دہشت گرد نیٹ ورکس کی تباہی پر بھارت کی مایوسی بیانات سے ظاہر ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں، امریکی صدر کا نیا دعویٰ، کہا خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار، بولے ایران ابھی ہماری شرائط پر ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ خارق جزیرہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، آبنائے ہرمز کھلوانے کے جتن، اتحادیوں اور دوست ممالک کو مدد کے لیے پکارنے لگے، کہا امید ہے کہ برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرنے والے ممالک خیال رکھیں، امریکہ مدد کرے گا۔ امریکی صدر کی ایرانی آئل تنصیبات پر مزید حملوں کی دھمکی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بے قابو، برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز، امریکی خام تیل کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور شیراز پر بمباری، آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی لبنان پر بھی وحشیانہ بمباری جاری، بچے سمیت مزید 14 شہری شہید، 7 افراد زخمی۔ ایران کا جوابی وار، UAE میں الزفرہ، فجیرہ، جفیر میں امریکی اڈوں پر حملے، عراق میں اربیل آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، امریکہ کی شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت، کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی حملوں کی زد میں۔ قطری وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ، سعودی عرب نے بھی 2 ڈرونز تباہ کیے۔ امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے، ایران کا الزام، وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق خارق جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے۔ ایران کے اقدامات صرف دفاعی ہیں، متحدہ عرب امارات کی تردید۔ صدارتی مشیر نے واضح کیا کہ امارات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پرامن حل کا خواہاں ہے۔ UAE غلط معلومات پھیلانے پر 25 افراد کو حراست میں لے لیا، 2 پاکستانی، 17 بھارتی شامل۔ ایران کے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ برطانیہ کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں میزائل انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ بھیجنے کی تیاری۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے اتحادیوں کی درخواست پر غور کرنا شروع کر دیا۔ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا، ایرانی صدر نے فوٹیج جاری کر دی، کہا عالمی امن کے دعوے داروں نے اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ تہران میں ایران کے دفاعی کونسل کے سیکرٹری اور مرحوم سپریم لیڈر کے فوجی مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا، بڑی تعداد میں شہریوں اور حکام کی شرکت۔ ایران پڑوسی ممالک کو نشانہ نہ بنائے، حماس کا مشورہ، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ایران کا حق ہے، حق دفاع کے باوجود خطے کے ممالک پر حملے کرنے سے گریز کرے، تہران قانونی طریقے سے جواب دے سکتا ہے، خطے کے تمام ممالک امریکی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، ترکیے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ناکام ہوں گی۔ صدر رجب طیب ایردوان کا دو ٹوک بیان، کہا تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری، مٹی کا تیل $39.20 فی لیٹر مہنگا۔ وزارت توانائی کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ خطے میں جنگ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات، وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بچت پلان پر غور، کفایت شعاری اور ایندھن بچت اقدامات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔
خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے 2 ماہ کے لیے کٹوتی ہوگی، عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی، سادگی اور کفایت شعاری کے احکامات پر عمل درآمد کرائے جائے۔ وزیر اعظم کی تمام سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ مشرق وسطی کی صورتحال، پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کارگو ہب بنانے کی تیاری، انٹرنیشنل بحری جہازوں کو کراچی بندرگاہ کے باہر سامان پارک کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین کے پی ٹی ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کی سما سے گفتگو، کہا پاک نیوی شپنگ لائنز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، ہفتے میں 2 دن کراچی کی بندرگاہ پر ٹرانس شپمنٹ کارگو کے جہازوں کی آمد و رفت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، وفاقی وزیر داخلہ بھی موجود۔ پیپلز پارٹی قیادت کا صدر مملکت کے خلاف بیانات پر شدید اظہار ناراضی، اس وقت محاذ آرائی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی کی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی کشیدگی کم کرانے کی کوششیں۔ خطے میں جنگ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات، وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بچت پلان پر غور، کفایت شعاری اور ایندھن بچت اقدامات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے 2 ماہ کے لیے کٹوتی ہوگی، عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی، سادگی اور کفایت شعاری کے احکامات پر عمل درآمد کرائے جائے۔ وزیر اعظم کی تمام سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ مشرق وسطی کی صورتحال، پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کارگو ہب بنانے کی تیاری، انٹرنیشنل بحری جہازوں کو کراچی بندرگاہ کے باہر سامان پارک کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین کے پی ٹی ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کی سما سے گفتگو، کہا پاک نیوی شپنگ لائنز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، ہفتے میں 2 دن کراچی کی بندرگاہ پر ٹرانس شپمنٹ کارگو کے جہازوں کی آمد و رفت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، وفاقی وزیر داخلہ بھی موجود۔ پیپلز پارٹی قیادت کا صدر مملکت کے خلاف بیانات پر شدید اظہار ناراضی، اس وقت محاذ آرائی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی کی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی کشیدگی کم کرانے کی کوششیں۔ کراچی میں منگوپی میں 2 آئل ٹینکر کے تصادم میں ایک ٹینکر راہگیروں پر چڑھ گیا، حادثے میں 2 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور لنک روڈ کے اطراف بادل برسے۔ اسلاموفوبیا کے تدارک کا آج عالمی دن، پاکستان سمیت مسلم امہ سنگین مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کوشاں۔ اسلام کو انتہا پسند خیالات سے منسوب کرنا لاعلمی ہے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات، مذہبی تنوع کے احترام اور رواداری کی ضرورت پر زور۔ مشرق وسطی کشیدگی کا عالمی کھیلوں پر بھی اثر، ایران جنگ کے باعث فارمولا 1 کی 2 بڑی ریسیں منسوخ، انتظامیہ کے مطابق بحرین اور سعودی عرب گرینڈ پریکٹس مقابلے اپریل میں نہیں ہوں گے۔ اور سیریز جیتنے کا مشن، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے آج ہوگا، دونوں ٹیمیں دوپہر 1:15 بجے ڈھاکہ میں ٹکرائیں گی۔ شاہین میچ جیت کر سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، دوسرے ون ڈے میں رن آؤٹ ہونے پر غصے میں سامان پھینکنے اور مہدی حسن میراز کو نامناسب اشارہ کرنے پر سلمان علی آغا کے خلاف آئی سی سی کا ایکشن، 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ سلیکشن کمیٹی کا T20 ورلڈ کپ میں ناکامی کا دفاع، سیمی فائنل نہ کھیلنا بڑا ایشو نہیں، عاقب جاوید کی انوکھی منطق، کہا سپر 8 میں 1 میچ ہارے، رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں نہیں گئے، ہر ناکامی کے بعد کہا جاتا ہے کوچ بدل دو، کپتان بدل دو، چیئرمین بدل دو، بار بار تبدیلیاں کر کے کئی زیادتیاں کیں، بابر کے 15 رکنی سکواڈ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازمی 11 میں بھی ہوں گے۔ اور لندن کے تاریخی ومبلڈن فٹ بال اسٹیڈیم کی 135 سال کی تاریخ میں پہلی بار افطار کا اہتمام، مختلف رنگ و نسل و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، اسٹیڈیم میں اذان دی گئی، شرکاء نے اپنی نشستوں پر روزہ افطار کیا۔